السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور غزوہ بدر پر بات مکمل ہو چکی ہے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے بات چل رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ مشورہ تھا کہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی۔ حضرت عمر کی رائے اور تھی، اور قرآن حضرت عمر کی رائے کی تائید میں اترا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی مشورہ تھا۔ بہرحال لیکن اللہ کے رسول کو اجازت تھی، تو بہرحال اجازت پر عمل کیا گیا۔ ان قیدیوں میں جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا کہ آج بات ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص کی، کہ یہ بدر کے اندر جو ہے آئے تھے اور قید ہو کر کے مدینے لائے گئے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ان کے نکاح میں تھی، اور ان کو ہجرت کا موقع نہیں مل سکا، تو وہ مکہ کے اندر انہی کے پاس تھی۔ اور غالباً ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں مشرک اور مومنہ ان کے جو ہے نکاح کے متعلق کوئی وضاحت نہ آئی ہو، بعد میں آئی ہو، کیونکہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ ملتا ہے، اسی کے اندر یہ بات آئے گی ابھی۔ تو یہ وہیں تھی، ابو العاص کے پاس تھی، اور یہ وہاں سے نکلے۔ اچھا، ان کا جو مزاج تھا یہ ان لوگوں میں سے تھے تو مشرک، لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے تکلیف نہیں پہنچی، جیسے کہ حکیم ابن حزام تھے یا ابو البختری تھا۔ انہی لوگوں میں سے یہ بھی تھے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر تو قائم تھے، لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ان لوگوں کی جانب سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچی، اپنے روزمرہ کی روٹین میں لگے رہتے تھے۔ ان لوگوں میں سے تھے۔ تو یہ جو ابو العاص تھے یہ مدینہ لائے گئے قیدی بنا کر، اور اچھا ان کا ایک واقعہ ہے وہ بھی سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، یہ ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھیں، آپ سن چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ تو اس موقع پر جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی، تو اس موقع پر مشرکین مکہ نے، قریش نے ابو العاص کو بھی جو ہے پریشرائز کیا، ان پر دباؤ ڈالا کہ جیسے ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے محمد کی دونوں بیٹیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دیے، تم بھی محمد کی تیسری بیٹی کو زینب کو جو تمہارے نکاح میں ہے اس کو طلاق دے دو۔ لیکن یہ قریش کی باتوں میں نہ آئے، اور کہنے لگے کہ زینب جیسی نیک لڑکی اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو پھر دوبارہ مجھے ایسی لڑکی پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ نیک آدمی تھے، شریف آدمی تھے، بس عقائد دوسرے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تو تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ قیدی بنا کر کے جب لائے گئے تو اب جیسے کہ فدیہ چل رہا تھا کہ قیدیوں کے فدیے لے لے کر کے ان کو چھوڑا جا رہا تھا، ان کی بھی بات آئی کہ ابو العاص کا بھی جو ہے فدیہ آئے گا۔ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، جو کچھ تھا وہ سب مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں میں پہلے ہی جا چکا تھا۔ تو جب یہ بات مکہ میں پہنچی ہے کہ اتنی بری طریقے سے شکست ہوئی ہے، اور ابو جہل بھی مارا گیا، اور رتبہ بھی مارا گیا، اور امیہ بھی مارا گیا، اور ابی بھی مارا گیا، اور شیبہ بھی مارا گیا، اور ولید بھی مارا، اس طریقے کی جو خبریں سنی ہیں کہ فلاں فلاں مارے گئے، تو عرب کے اندر تو مکے کے اندر تو کوہرام مچ گیا، صف ماتم بچ گئی، اور ابو سفیان اور دوسرے جتنے بڑے لوگ سردار بچے تھے ان لوگوں میں تو بڑا غم اور غصے کی لہر تھی۔ بہرحال یہ خبر وہاں پہنچی کہ ہمارے 70 لوگ مارے گئے ہیں، 24 بڑے سردار مارے گئے ہیں، اور 70 لوگوں کو قیدی بنا کر کے مدینہ لے جایا گیا ہے۔ باقی کے جو لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے جا کر کے خبر دی۔ بہرحال جب یہ خبر مکہ کے اندر پہنچی ہے تو
حضرت زینب جو ایمان لا چکی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی، ان کو بھی یہ خبر پہنچی کہ میرے شوہر جو ہیں وہ ابو العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قیدی ہیں اور فدیے کے طور پر کوئی رقم بھیجنی ہے۔ تو ان کے پاس ایک معاملہ یہ تھا، یہ جو ابو العاص تھے نا، یہ حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے تھے، حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے، اور یہ حضرت خدیجہ ہی کی بیٹی تھیں حضرت زینب۔ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ سے تھیں، اللہ کے رسول کا جو پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا ہے، یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ ہی کی اولاد ہیں۔ تو ابو العاص حضرت خدیجہ کے داماد بھی ہوئے، بیٹی کے شوہر، اور بھانجے بھی ہوئے، بہن کے بیٹے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بیٹی کا جب نکاح کیا تھا ابو العاص سے، تو ایک ہار، سونے کا ہار دیا تھا۔ جیسے کہ ہوتا ہے عورتیں اپنی بچیوں کو شادی کے موقع پر کچھ زیورات وغیرہ دیتی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو ایک سونے کا ہار دیا تھا، نیکلس تھا، ہار تھا پورا، اور تو کچھ تھا نہیں۔ حضرت زینب کے پاس وہ ہار موجود تھا، اماں کا دیا ہوا، وہ ہار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا حالات بنے، کون قیدی ہے، فدیے میں کیا آیا ہے، کس نے بھیجا ہے اور کس کو بھیجا ہے۔ ابو العاص قیدی ہیں، حضرت زینب نے اماں کا دیا ہوا ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فدیے میں بھیجا۔ جیسے ہی وہ ہار اللہ کے رسول کی آنکھوں کے سامنے آیا، اللہ کے رسول کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی اور آنکھیں جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے تھے، بس آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ ابو العاص کی طرف سے فدیہ آیا ہے۔ حضرت خدیجہ کا ہار تھا، بیٹی نے بھیجا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ نبیوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کیسی آزمائشیں آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی یہ ابو العاص کا جو ہے فدیہ آیا ہے، چاہو تو رکھ لو اور چاہو تو ابو العاص کو ویسے ہی چھوڑ دو اور ہار اس کے ساتھ واپس کر دو۔ صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے رسول نے ایسی کی تھی، اور صحابہ کرام کا مزاج اتنا زبردست تھا کہ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہے۔ فوراً سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا یا رسول اللہ یہ ہار ہم رکھیں گے نہیں، یہ تو قیدی کے ساتھ واپس جائے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش بھی ہوئے، ابو العاص کو بغیر فدیہ لیے واپس لوٹا دیا، اور جب ان کو روانہ کیا جا رہا تھا تو ہار ان کو واپس کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے چلتے وقت یہ کہا کہ مکہ جاؤ، لیکن میری ایک درخواست ہے تم سے کہ زینب کو وہاں سے بھیج دو، اس لیے کہ اب تمہارا زینب کے ساتھ رہنا جمع ہونا صحیح نہیں ہے، وہ ایمان لا چکی اور تم ایمان نہیں لائے ہو، تو لہٰذا اب اس حالت میں دونوں میاں بیوی کا ساتھ رہنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شاید پہلے یہ حکم نہ آیا ہو، بعد میں یہ حکم آیا تو اللہ کے رسول نے پھر ابو العاص سے یہ بات کہی۔ ابو العاص مکے چلے گئے، اور مکے جا کر کے انہوں نے کیا کیا، حضرت زینب کو جو ہے وہ روانہ کر دیا اپنے بھائی کے ساتھ، کنانہ ان کا نام تھا، کہا یہ اونٹ پر ان کو لے جاؤ۔ کنانہ نے کیا کیا، اونٹ پر ان کو بٹھایا حضرت زینب کو اور لے کر کے جانے لگے۔ جب جا رہے تھے تو ابو سفیان اور دوسرے جو مکے کے جو اس وقت کے سردار تھے وہ طیش میں آ گئے کہ محمد کی بیٹی دن دہاڑے یہاں سے چلی جائے ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کل سے وہ پہلے ہی تھے، مکے کا جو معاملہ بدر کے اندر ہوا ہے اس کی وجہ سے پہلے ہی کل سے ہوئے تھے، تو کہنے لگے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بعد میں ابو سفیان نے کہا کنانہ سے کہ ایسا کرو ان کو رات کے اندھیرے میں لے جانا، دن میں تو نہیں جا سکتی محمد کی بیٹی۔ تو جب یہ 3-4 لوگ یا زیادہ لوگ جتنے بھی تھے جب یہ آئے ہیں تو کنانہ نے بھی تلوار نکال لی اور کہنے لگے کہ اس وقت یہ میری امان میں تو ایسے ان پر ہاتھ نہیں ڈالنے دے سکتا تم لوگوں کو۔ تو وہ ایک ماحول ایسا کریٹ ہو گیا، ایک دہشت ایسی بن گئی کہ حضرت زینب جو ہے وہ حاملہ تھیں، امید سے تھیں، ان کا جو حمل تھا وہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے گر گیا، ابارٹ ہو گیا، تو اس سے ان کو تکلیف ہوئی۔ 2-3 دن کے بعد رات کے کسی موقع میں ابو العاص نے خود ان کو لیا، زینب کو، اور مکے سے باہر، مدینہ سے باہر کچھ صحابہ کرام، اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا تھا، آپ کو اطلاع ہو گئی تھی کہ زینب آ رہی ہے، آپ نے ان کو بھیج دیا کہ اپنی بہن زینب کو لے کر کے آؤ۔ تو ابو العاص نے جو ہے ان کو ان صحابہ کے حوالے کر کے مدینہ سے ہی واپس چلے گئے۔ اچھا جی، ان کے ایمان لانے کا قصہ بھی بڑا زبردست ہے ابو العاص کا۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر، کیونکہ وہی تجارتی معاملہ، یہ تجارت کرنے کے لیے جو ہے مکے سے نکلے شام جانے کے لیے، اور ایماندار آدمی تھے، امانت دار آدمی تھے، تو مکے کے لوگوں نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو اپنا پیسہ وغیرہ دے کر کے شام بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ شام سے واپس لوٹ رہے تھے۔ جب شام سے واپس لوٹ رہے تھے تو وہی جو بدر کا معاملہ تھا کہ شام سے مکے کے واپس آتے ہوئے قافلوں پر چھاپہ ماری کارروائی کی جائے، کیونکہ ہر بھی کافر کا مال حلال ہے۔
اس پر اٹیک کرنا اور اس طریقے سے اس کو لوٹنا جائز ہے۔ تو یہ لوٹ رہے تھے تو صحابہ کرام نے تاک کر ان کے قافلے پر حملہ کر دیا، ان کا سارا مال لوٹ لیا ابو العاص کا، اور قریب تک کہ شاید ان کو مار بھی دیا جاتا۔ یہ اپنی جان بچا کر کے بھاگے، رات کا وقت تھا، اندھیرے کا ٹائم تھا، اور یہ بھاگے اور مدینے کی گلیوں میں بالکل ادھر ادھر، ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں جانا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں جو ہے جہاں ان کا منہ پڑ رہا تھا، یہ بھاگ رہے تھے گلیوں میں، بھاگتے بھاگتے ایک دروازہ دکھا ان کو، ایک گھر دکھا، اس گھر کے اندر گھس گئے رات کے موقع پر۔ اس گھر کے اندر ایک خاتون تھی، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا خدا کے واسطے آواز مت کرنا، میں ابو العاص ہوں، اور میں مکے سے شام گیا تھا تجارت کا قافلہ لے کر کے، اور واپسی میں مجھے جو ہے یہاں کے کچھ لوگوں نے لوٹ لیا ہے، اور مجھے امان دے دو، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو انہوں نے پوچھا، آپ اس خاتون سے پوچھا آپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں زینب ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ ان کی سابقہ بیوی تھی۔ تو ان کو وہ باتیں یاد آ گئی کہ یہ میرے شوہر تھے، دل نرم ہو گیا، انہوں نے امان دے دی۔ اور جب صبح فجر کی نماز ہوئی ہے اور لوگ نماز کے لیے گئے ہیں، تو یہ وہ دور ہے جب عورتیں بھی نماز کے لیے جاتی تھیں، ایک خاص الگ چبوترا ہوتا تھا، اس پر عورتیں کھڑے ہو کر کے باجماعت نماز پڑھتی تھی پیچھے کی طرف۔ تو جب عورتیں وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہی تھیں، تو جیسی تکبیر ہوئی ہے، حضرت زینب نے جماعت نیت باندھنے سے پہلے اللہ کے رسول مصلی پر ہیں، پیچھے صحابہ کرام ہیں اور پیچھے عورتیں، وہاں سے کھڑے ہو کر کے انہوں نے حضرت زینب نے آواز دی، اے لوگوں، ابو العاص میرا مہمان ہے، رات میں نے اس کو امان دی ہے، اور خدا میں نے اس کو امان دے دی، خبردار کوئی اس پر برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ ڈالے۔ تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی معاملہ تھا کہ ایک مالدار آدمی اور ایک غریب آدمی دونوں اگر کسی کو امان دے دیں تو وہ امان برابر سمجھی جاتی تھی، اس میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال اللہ کے رسول نے جب یہ معاملہ سنا کہ یہ بات ہوئی ہے، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا، ہاں بھائی تم نے زینب کی بات سنی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سن لی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو خدا کی قسم، جیسے یہ بات تمہیں ابھی پتہ چلی ہے مجھے بھی ابھی پتہ چلی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ یہ سمجھو کہ یہ بات مجھے تم لوگوں سے پہلے پتہ ہو، کہ یہ کوئی، یعنی کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی باپ بیٹی کی پہلے سے پلاننگ ہے کہ ہم نے پہلے ہی سے ابو العاص کو جو ہے وہ امان دی ہو اور پھر یہاں پر پلاننگ کے ساتھ اعلان کرایا گیا۔ حالانکہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اس رستے کو بھی بند کر دیا، شیطان کو کسی بھی طریقے کا وسوسہ دینے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ، ان کو حاجت پیش آئی، اللہ کے رسول کے ساتھ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ ضرورت پورا کرنے کے لیے کہیں گئیں، تو واپس لوٹتے ہوئے دو صحابی انصاری صحابہ پیچھے آ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خبردار میں ہوں محمد اور یہ میرے ساتھ میری بیوی ہے، تم میرے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا مت ہونا۔ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو سکتے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو شیطان تو وسوسہ ڈال سکتا ہے، کسی کے بارے میں بھی ڈال سکتا ہے، کسی کے بھی بارے میں ڈال سکتا ہے، تو لہٰذا شیطان کو موقع نہیں دیا اللہ کے رسول نے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب سے فرمایا کہ یہ جو ابو العاص تیرا مہمان ہے، اس کی خوب اچھی طریقے سے اس کا اکرام کرو، لیکن بیٹی اس کے قریب مت جانا، اس کے ساتھ صحبت نہ کرنا، اس لیے کہ یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ یہ ابو العاص یہ جو ہے واپس لوٹنا چاہتا ہے، اور اس کو میری بیٹی نے امان دے رکھی ہے، اب آپ چاہو تو اس کو ویسے ہی واپس کر دو، اور اگر آپ چاہو تو جو اس کا مال لوٹا گیا وہ سارا مال اس کو واپس کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ جا رہے تھے تو صحابہ کرام نے ان کا جتنا لوٹا ہوا مال تھا، لوٹا تھا، ڈول تھا، رسی تھی، چھوٹی موٹی چیزیں جتنی تھیں ساری کی ساری لا کر کے پوری کر دی، کوئی سامان ان کا جو ہے نہیں چھوڑا، پورا واپس کر دیا۔ اور اس موقع پر کسی نے ان سے کہا کہ ابو العاص کلمہ پڑھ لو، کہنے لگے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ بغیر کلمہ پڑھے مکے چلے گئے، اور مکہ پہنچنے کے بعد وہاں جا کر کے جن لوگوں کا جو سامان تھا سب لوگوں کو سامان واپس دیا، تجارت کا جو بھی سامان تھا ایک ایک چیز سب کی پائی لوٹائی، اور لوٹانے کے بعد کہنے لگے ہاں بھائی میں نے سب کو اس کا سامان واپس کر دیا؟ سب نے کہا واپس کر دیا۔ کہ کسی کا کوئی وہ میرے اوپر کوئی روپیہ بھی تو نہیں؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے گواہ رہو میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب مکے میں کلمہ پڑھا، اس کے بعد مدینہ آ گئے ہجرت کر کے، اور مدینہ کے اندر آ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے کہ مدینے میں جب مجھ سے کہا جاتا تھا کہ کلمہ پڑھ لو، اس وقت اگر میں کلمہ پڑھتا تو 3-4 امکانات ہوتے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوا لیا، کچھ لوگ یہ سمجھتے مکے کے اندر کہ ہمارا تجارتی قافلہ وہاں لے جا کر کے لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد اس نے اب کلمہ پڑھ لیا، تو لہٰذا میں مکے والوں کو بھی ان کی بھی غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ان کے پریشر میں جو ہے کلمہ نہیں پڑھا، اور مدینے کے لوگوں کی بھی غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے دونوں کی غلط فہمیاں دور کر کے پھر کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے تھے۔ تو
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ بعد میں ان کا دوبارہ حضرت زینب ہی سے نکاح اللہ کے رسول نے پڑھا ہے، کیونکہ مشرک کا اور ایمان والے کا تو نکاح ہوتا نہیں ہے، اور پرانا جو نکاح تھا وہ ختم ہو چکا تھا حضرت زینب کے کلمہ اور ہجرت کی وجہ سے، تو لہٰذا جب انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور ہجرت کر لی تو پھر دوبارہ اللہ کے رسول نے ان کا نکاح پڑھوایا۔ ہاں اگر کوئی دو میاں بیوی ایک ساتھ کلمہ پڑھ لیں جو پہلے کافر ہوں اور ایک ساتھ کلمہ پڑھ لیں تو پھر وہ دونوں میاں بیوی دوبارہ ان کا نکاح نہیں ہوگا، ان کا پرانا جو جس طرح سے بھی ان کا نکاح ہوا، جو بھی ان کی شادی کا طریقہ تھا، اس طریقے کو اس نکاح کو نکاح سمجھا جائے گا، باقی رکھا جائے گا۔ ہاں اگر آگے پیچھے ہوتا ہے جیسے حضرت زینب کا اور ابو العاص کا ہوا ہے تو پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے جو قیدی تھے وہ حضرت عباس تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا۔ حضرت حمزہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ لگاؤ حضرت عباس ہی سے تھا، اور یہ جو حضرت عباس تھے یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ جاہلیت میں کبھی تکلیف نہیں پہنچی، کبھی ان لوگوں کی طرف سے، بلکہ آپ سن چکے ہو نا بیعت عقبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے تھے مدینے والوں کو سمجھانے کہ ان کو لے کر تو جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ جو فتنے اور آزمائشیں تمہارے ساتھ ساتھ پیچھے آئیں تو پھر جو ہے تم پریشان ہو جاؤ۔ تو یہ اس وقت بھی ساتھ میں تھے عباس، ایمان نہیں لائے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ قیدیوں کا جو خیمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے بالکل قریب تھا، اور قیدیوں کے خیمے میں یہ بھی تھے عباس، تو کسی نے ان کی جو رسی تھی وہ ذرا سختی سے باندھ رکھی تھی ان کے ہاتھ پیروں کی، اس سختی سے باندھنے کی وجہ سے حضرت عباس ساری رات تکلیف سے کرا رہے تھے، اور ان کے تکلیف سے کرانے کی جو آوازیں تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑ رہی تھیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اڑ گئی راتوں کی کہ میرے چچا تکلیف میں ہے۔ صحابہ کرام کو جب یہ بات پہنچی تو سب سے پہلے تو ان کی رسیاں ڈھیلی کریں، اور رسیاں ڈھیلی کرنے کے بعد صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ عباس کو آزاد کر دیا جائے، لیکن ان کو آزاد کرنے کا جو ایک بوجھ ہے نا ایک طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ ڈالا جائے، بلکہ اس بوجھ کو ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے دیکھو ہیلا کیا بنایا، اتنا زبردست ہیلا بنایا انصار صحابہ نے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیوں نہ ہم اپنے ماموں کو خود آزاد کر دیں، ماموں یا ماموں کا بیٹا کہا، کیوں نہ ہم اپنے ماموں کے بیٹے کو خود آزاد کر دیں۔ دراصل بات یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ کے رسول کے دادا شیبہ وہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے، شیبہ ان کا اصل نام تھا، عبد المطلب ان کو کہتے تھے، میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مدینہ میں پیدا ہوئے تھے، تو عبد المطلب کے جو باپ تھے ہاشم وہ مدینہ میں نکاح کر کے شام گئے تھے، اور شام میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، بعد میں یہ عبد المطلب اللہ کے رسول کے دادا پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب کے بیٹے عباس، تو یہ مدینے والوں نے یہ کنیکشن جوڑا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے ماموں کے بیٹے کو خود ہی آزاد کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو آزاد بھی کر رہے ہیں اور اس کا جو بوجھ ہے وہ میرے کندھوں پر بھی نہیں ڈال رہے ہیں، اپنے اوپر رکھ رہے ہیں، ہم فدیہ نہیں لیں گے یا رسول اللہ، ہم بغیر فدیہ لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کی قسم اس سے ایک دینار بھی مت چھوڑنا فدیہ کا، ان سے تو فدیہ لیا جائے گا، اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا عباس سے تو ڈبل فدیہ لیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو عباس جو ہے وہ بڑے حیران ہوئے اس بات کو سن کر کہ یا رسول اللہ بجائے اس کے کہ مروت میں میرا فدیہ کم کیا جاتا ہے یا معاف کیا جاتا ہے، آپ نے میرا ڈبل کر دیا، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا یہاں بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی ام فضل کے ساتھ جو زمین کے اندر تم روپیہ پیسہ گاڑ کر کے آئے ہو اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگے خدا کی قسم اس رقم کے بارے میں میرے اور میری بیوی کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ، میری اور میری بیوی کے علاوہ اس رقم کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ تھا، اگر آپ کو پتہ ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان لے آتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بھی فدیہ تو دینا پڑے گا، فدیہ معاف نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے حضرت عباس نے 100 اوقیہ دیا، سونا تھا یا چاندی اس کی وضاحت نہیں ملتی، 100 اوقیہ کا لفظ ملتا ہے کہ 100 اوقیہ دیا۔ اس وقت ان کو جو ہے بڑا جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ 100 اوقیہ کیسے دے رہا ہوں، مطلب بھاری لگ رہی تھی یہ رقم، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، یعنی کہ ان کو فدیہ وغیرہ دینا ذرا بھاری لگ رہا ہے، نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم دے رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کر کے بھلائی کر کے تمہاری طرف لوٹائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت میں بخشش بھی کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں اس وقت تو میں نے 100 اوقیہ دے دیا، بار بھی لگ رہا تھا مجھے، لیکن اس وقت دینے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ میرے 100 غلام تھے،
اور 100 کے 100 تاجر تھے، ہر ایک غلام الگ الگ تجارت کرتا تھا، اور ہر ایک کی تجارت کا نفع 100 تجارتوں کا نفع مجھے بیک وقت بیٹھے بٹھائے مل جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو تم دو گے اس کا بہتر تمہیں ملے گا، خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ اور دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے ویغفر لکم، کہ میں بخشش کر دوں گا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں میری بخشش بھی کر دے گا۔ تو حضرت عباس پورا بینک تھے، پورا بینک، یعنی کہ اس وقت سودی تجارت بھی ان کی چلتی تھی۔ بعد میں حج بیت اللہ کے موقع پر سود کا معاملہ ختم ہوا ہے اور سود معاف ہوا ہے، لیکن ان کی تجارت بھی چلتی تھی اور اس تجارت سے ان کو بڑا نفع بھی ہوتا تھا، اور پورا ایک سسٹم تھا، پوری چلتی پڑتی ایک اکانومی تھی حضرت عباس۔ تو یہ دونوں ابو العاص اور حضرت عباس، ان کے ایمان لانے کا اور ان کے فدیے کا جو واقعہ تھا وہ میں نے آج آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی جو باتیں وہ کل عرض کی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔